میرے سامنے فتاوی رشیدیہ ہے، دیوبندی عالم رشید احمد گنگوہی، اس کا یہ فتاوی ہے۔ آپ ان کی خود ساختہ شریعت دیکھیے، جس کو چاہے یہ حرام کرے، جس کو چاہے حلال کرے، کس طرح ہوائے نفس سے یہ لوگ کام لیتے تھے، کس طرح انہوں نے فرقہ واریت کو ہوا دی۔ دیکھیے اس کا صفحہ نمبر 139 ہے۔ سوال پوچھا گیا، محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا، یہاں عشرہ لکھا، عاشورہ نہیں لکھا، محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا مع اشعار بروایت صحیح یا بعض ضعیفہ بھی، 19 سبیل لگانا اور چندہ دینا اور شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں رشید احمد گنگوہی نے لکھا، محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ بر روایت صحیحہ ہو، یا سبیل لگانا، شربت پلانا یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ پلانا، سب نادرست اور تشبہ روافض کی وجہ سے حرام ہے فقط۔ یعنی دیکھیے، اگر بر روایت صحیحہ ہی بھی شہادت بیان کی جائے یا سبیل لگائی جائے، شربت کا چندہ دیا جائے، سب حرام۔ کس اصول کے تحت؟ بھائی تشبہ بروافض، ضروری نہیں کہ ہر چیز تشبہ کی وجہ سے حرام، یہ بھی اصول ہے کہ ہر چیز تشبہ کی وجہ سے حرام نہیں ہوتی۔ یہ ضروری نہیں کہ جو چیز روافض کرتے ہیں ہم وہ کریں تو ہم ان کی طرح ہو جائیں گے، معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ اور اہل سنت کا صحیح حق ہے، اور اہل سنت صحیح طور پر اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ہم ذکر شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کریں اور صحیح روایات بیان کریں، تاکہ لوگ ان کی روایات سے، ان کی گمراہیوں سے دور ہوں جو کہ اہل بیت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ نہ یہ کہ ہم بالکل ہی چھوڑ دیں اور صحیح روایت بیان بھی نہ کریں، اللہ معاف فرمائے، مگر نہ وہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں، وہ عید بھی پڑھتے ہیں عید پڑھنا بھی چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے۔ کچھ ایسی چیزیں کہ جو بالکل ان کے ساتھ خاص ہوں ان کو کریں گے اور ان کا وہ دین شعار بن جائے اور کفر کا شعار بن جائے، تو پھر یہ تشبیہ کی کچھ ایسی شرائط ہیں جس کی وجہ سے تشبیہ منع ہوتی ہے۔ ہر چیز کی وہ جو کریں گے ہم کریں گے تشبہ پایا جائے، ایسا نہیں۔ تو لہذا رشید گنگوہی کے سب سے بڑا فالٹ یہاں پر یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جو وہ کرتے ہیں ہم کریں گے تو تشبہ بروافض پایا جائے گا۔ لیکن اسی کتاب کے صفحہ نمبر 414 پہ دیکھیں، یہ دیکھیے میرے سامنے فتاوی رشیدیہ، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 614 دیکھیے۔ اسی طرح کا سوال ہوا، ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاد یا حاکم یا نوکر کو کھیلیں یا پوری یا کچھ اور کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں، ان چیزوں کا لینا کھانا استاد و حاکم نوکر مسلمان کو درست ہے کہ نہیں؟ اگر غور کی تشبہ تو یہاں بھی پایا جا رہا ہے، پھر ہندوؤں کا کھانا ہے، ہندوؤں نے یہاں پر سبیل مسلمان نے لگائی، ثواب کی نیت سے لگائی، اس کا اصال ثواب کرنا حدیثوں سے ثابت، مگر یہاں پر تو کیا ہے؟ صرف یہاں پر تو سبیل نہیں، وہ تو کام ہی دیوالی کا ہے، وہ تو ہندوؤں کا کام ہے، ہندوؤں کی ساری رسومات ہے۔ اب سنیے اسی رشید گنگوہی کا جواب کیا ہے، درست ہے، حیرت کی بات نہیں، ناکہ بکا رہ جاتی ہے، کون سی شریعت ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، جو دل میں چاہا، جو خواہش آئی حکم لگا دیا۔ اب ذرا دیکھیے، ہندو جو پاؤ پانی لگاتے ہیں، ذرا غور کیجیے گا، مسلمان پانی لگائیں سب اہل بیت کے نام پر تو وہ حرام۔ لیکن اب ذرا آگے یہی سوال، ہندو جو پاؤ پانی لگاتے ہیں سودی روپیہ صرف کر کے مسلمانوں کو اس کا پینا درست ہے یا نہیں؟ سودی پیسہ ہے، دو خرابیاں، سودی پیسہ بھی ہے اور ان کا اپنا تہوار بھی ہے۔ یہاں پر تشبہ رشید گنگوہی کو یاد نہیں ہے، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اس پاؤ سے پانی پینا مذائقہ نہیں، یعنی اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی بری بات نہیں، اللہ معاف۔ تو لہذا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا، اپنی خواہشات کو استعمال کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں ان سے بچائے اور صحیح معنوں میں اہل بیت اور صحابہ کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔